بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، ریئل اسٹوریز میں ہم تمام دوستوں کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ دوستو، آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ خنزیر کیوں حرام ہے اور جو ہے کس وجہ سے اس کو حرام قرار دیا گیا ہے۔ تو آج ہم آپ کو مکمل تفصیل بتائیں گے اسی ویڈیو کے اندر۔ ناظرین، اللہ رب العزت نے خنزیر کو کس حکمت کے تحت پیدا کیا، اس کو پیدا کرنے کا کیا مقصد تھا، کائنات کا بدترین جانور کیسے پیدا ہوا، اس کے پیچھے کیا تاریخ ہے۔ مسلمان ہونے کے ناطے ہمارا یہ ایمان ہے کہ اللہ رب العزت نے ہمیں اس کا گوشت کھانے سے منع فرمایا ہے، اور اب تو سائنسی تحقیق نے بھی یہ ثابت کر دیا ہے کہ اس کے گوشت میں ایسے جراثیم پائے جاتے ہیں جو انسان کو بہت نقصان پہنچا سکتے ہیں۔ مگر اللہ رب العزت نے اس جانور کو کس مقصد کے لیے پیدا کیا ہے؟ آج ہماری ویڈیو کا یہی مقصد ہے، اور آج ہم آپ کو خنزیر کے متعلق انتہائی اہم معلومات فراہم کریں گے۔ ناظرین، خنزیر کی پیدائش کا تعلق براہ راست طوفان نوح اور حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی سے تعلق ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حواریوں نے کہا، کیا ہی اچھا ہوتا کہ آپ علیہ السلام ہمارے لیے کسی ایسے شخص کی تخلیق فرمائیں جو ہمیشہ اس کشتی کے پاس رہا ہو اور ہمیں کشتی نوح کے بارے میں معلومات فراہم کرے۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے مٹی کے ایک ڈھیر سے تھوڑی سی مٹی اٹھائی اور فرمایا کہ یہ اس قوم میں سے ایک شخص کی ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اس مٹی پر اپنی لاٹھی ماری، اس میں سے ایک بوڑھا شخص باہر نکل آیا۔ اس بوڑھے آدمی نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور اس کے حواریوں کو بتایا، حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی 1200 گز لمبی تھی اور 600 گز چوڑی تھی، اور اس میں 3 منزلیں تھیں۔ پہلی منزل میں جانور، دوسری منزل میں انسان اور تیسری منزل پر پرندے تھے۔ جانوروں کی وجہ سے کشتی میں گند پڑ گیا، جو حضرت نوح علیہ السلام کے لیے باعث پریشانی تھا۔ اللہ رب العزت نے حضرت نوح علیہ السلام کی طرف وحی بھیجی اور اس میں فرمایا کہ تم ہاتھی کے سونڈ کو پکڑ کر کھینچو۔ تو حضرت نوح علیہ السلام نے ہاتھی کی سونڈ پکڑ کر کھینچی، جس سے ایک جانور پیدا ہو گیا جس کا نام خنزیر تھا۔ اس نے باقی تمام جانوروں کا فضلہ جات کو کھا لیا اور کشتی کو صاف کر دیا۔ ناظرین، خنزیر جب سے پیدا ہوا ہے تب سے ہی اللہ رب العزت نے اور اس کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس خنزیر کو حرام قرار دیا ہے۔ قرآن کریم میں اس کا واضح حکم ہے، اسی لیے ہم اللہ کے حکم کے پابند ہیں، اسی لیے یہ نجس العین ہے۔ تحقیق کاروں نے بھی اس کے نقصانات کو بیان کیا ہے۔ اس کا سب سے بڑا نقصان یہ ہے کہ انسان کی شہوت میں اضافہ ہوتا ہے۔ اس کا مشاہدہ آپ دن رات مغربی ممالک میں کر سکتے ہیں۔ ناظرین، کسی بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خنزیر حلال نہیں کہا تھا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے کے متعلق کچھ عیسائیوں کا معنی ہے کہ اس وقت خنزیر حلال تھا، جبکہ یہ بات بالکل جھوٹ ہے۔ ان کی شریعت میں بھی خنزیر حرام تھا۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ آخری زمانے میں جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائیں گے تو خنزیر کو قتل کریں گے۔ خنزیر کی پیدائش کا مقصد حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی میں جانوروں کی وجہ سے پڑے جانے والے گند کو صاف کرنا تھا۔ اللہ رب العزت جو اس کا مالک ہے وہی اس کو حرام قرار دے رہا ہے، مزید تحقیق کی ضرورت نہیں۔ خنزیر نجس العین ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام سے لے کر اب تک تمام انبیاء اکرام خنزیر کو حرام قرار دے چکے ہیں۔
اس سے مکمل اجتناب کا حکم دیتے رہیں یہاں تک کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نازل ہوں گے، وہی اس کو قتل کریں گے۔ ظاہر ہے ایسے غلیظ جانور کا گوشت روح اور جسم کو بھی پلید کر دے گا۔ ناظرین، اس کے اندر بری خصلتیں پائی جاتی ہیں جس کے نتیجے میں اس کے کھانے والوں میں اس کے اثرات منتقل ہو سکتے ہیں، اور یہ بات خنزیر کھانے والی قوموں میں ظاہر ہے کہ ان سے حیا اور بے شرمی نکل ہی جاتی ہے اور وہ مثل جانور کی زندگی گزارنے لگتے ہیں۔ اس کی شکل میں بعض اقوام کا مسخ ہوا ہے، اور جس جانور کی شکل میں مسخ ہوتا ہے وہ خبیث ترین جانور ہوتا ہے۔ بخلاف گائے بکری کے اندر تمام خرابیاں نہیں پائی جاتی، اسی لیے اللہ رب العزت نے ان کو حلال قرار دیا ہے جبکہ خنزیر کو حرام قرار دیا ہے۔ قرآن کریم کی سورۃ الانعام کی آیت نمبر 145 میں اللہ رب العزت نے خنزیر کے حرام ہونے کا واضح ارشاد فرمایا ہے۔ ناظرین، حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ فتح مکہ کے ساتھ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا جب کہ آپ مکہ مکرمہ میں تھے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خنزیر کو حرام قرار دیا ہے۔ عرض کی گئی کہ یا رسول اللہ، مردار چربیوں کو کشتیوں میں ملتے ہیں، کھالوں پر لگاتے ہیں اور لوگ اس سے چراغ روشن کرتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، نہیں، وہ حرام ہے۔ پھر اس کے ساتھ ہی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ یہود کو غارت کرے، جب اللہ نے ان پر چربی کو حرام کیا تو وہ چربی کو بھی پگھلا کر فروخت کر دیتے ہیں اور اس کا مال کھا جاتے ہیں۔ ناظرین، خنزیر کے حوالے سے ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے، خنزیر کا گوشت کھانا شروع ہی سے حرام ہے، کیا مسلمان خنزیر کو پکڑ کر غیر مسلموں کو فروخت کر سکتے ہیں؟ یعنی کیا مسلمانوں کے لیے خنزیر کی خرید و فروخت جائز ہے؟ اس حوالے سے بھی اسلام نے حکم دیا ہے کہ مسلمانوں کے لیے خنزیر کی خرید و فروخت بھی جائز نہیں ہے۔ ناظرین، اسی امید کے ساتھ ہمیں اجازت دیجیے کہ آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہوگی اور اپنی رائے کا اظہار کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا۔